آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، مگر خاموشی سے، اور اکثر اس پر دھیان بھی نہیں دیا جاتا۔ پری ڈائبٹیز۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہو کیا رہا ہے، وہ کون سی چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور سب سے اہم، اس صورتحال کو پلٹا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ اصل کہانی ٹائپ 2 ذیابیطس کی تشخیص سے کئی سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ جی، اور یہی موقع والی بات سب سے اہم ہے۔ جب لوگ پری ڈائبٹیز سنتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں اچھا مطلب ابھی ذیابیطس تو نہیں ہے نا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کا وقت نہیں ہے، یہ وہ سنہری موقع ہے، کئی سالوں پر محیط ایک ونڈو جس میں آپ آنے والے نقصان کو نہ صرف روک سکتے ہیں بلکہ اپنی صحت کی گاڑی کو پوری طرح یو ٹرن کروا سکتے ہیں۔ یہ علم کے ذریعے اپنی صحت کو اپنے ہاتھ میں لینے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم سب نے سنا ہے کہ پری ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ بلڈ شوگر نارمل سے زیادہ ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اسے ذیابیطس کہا جائے۔ مگر یہ تو صرف اس سطح کی بات ہے۔ اصل میں ہمارے جسم کے اندر کیا گڑبڑ چل رہی ہوتی ہے؟ وہ کون سا پہلا ڈومینو ہے جو گرتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ جسم کے کمیونیکیشن سسٹم میں خرابی ہے۔ اسے انسولین کی مزاحمت یا انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ سوچیں کہ انسولین ایک ہارمون ہے، ایک چوکیدار کی طرح، جس کے پاس آپ کے جسم کے لاکھوں خلیوں یعنی سیلز کی چابی ہے۔ اس کا کام ہے خون میں موجود گلوکوز یعنی توانائی کے لیے خلیے کا دروازہ کھولنا تاکہ خلیہ اپنا کام کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو انسولین وہ چابی ہے جو توانائی کو خلیے کے اندر جانے دیتی ہے۔ تو پھر مزاحمت کا کیا مطلب ہوا؟ کیا خلیے اس چابی کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ کیا تالے میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے؟ بالکل، یہی تالے زنگ آلود ہونے لگتے ہیں۔ خلیے انسولین کے سگنل کو، اس کی دستک کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے بہرے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ سالوں پر محیط ایک سست عمل ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خلیوں کو مسلسل ضرورت سے زیادہ توانائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور جب خلیے دروازہ نہیں کھل رہے ہوتے تو جسم کا کنٹرول سسٹم یعنی لبلبا وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ چپ تو نہیں بیٹھتا ہوگا۔ وہ بالکل چپ نہیں بیٹھتا۔ لبلبا دیکھتا ہے کہ خون میں گلوکوز جمع ہو رہا ہے لیکن خلیوں تک نہیں پہنچ رہا، تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ شاید چابیاں کم پڑ گئی ہیں، تو وہ اور زیادہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دروازوں کو زبردستی کھلوانے کی کوشش میں خون میں انسولین کا سیلاب لے آتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اصل مسئلہ شوگر کا نہیں بلکہ بہت زیادہ انسولین کا ہے؟ شروع میں بالکل یہی ہوتا ہے۔ اس حالت کو ہائپر انسولینیمیا کہتے ہیں، یعنی خون میں انسولین کی زیادتی۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ بڑھی ہوئی انسولین خود ایک مسئلہ ہے۔ یہ جسم میں سوزش پیدا کرتی ہے، وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اور یہ سب کچھ خون میں شوگر کے خطرناک حد تک بڑھنے سے بہت پہلے ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، بہت پہلے، سالوں پہلے۔ یہ تو پوری کہانی الٹ گئی ہے۔ ہم ہمیشہ بلڈ شوگر پر دھیان دیتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ جب تک شوگر کا مسئلہ ظاہر ہوتا ہے جسم پہلے ہی سالوں سے خاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ بلڈ شوگر تو صرف آخری علامت ہے۔ بالکل، بلڈ شوگر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب لبلبا سالوں کی اضافی محنت کے بعد تھکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مزید انسولین نہیں بنا پاتا۔ یہی وہ کئی سالوں کی مہلت ہے، وہ موقع ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جسم آپ کو اشارے دے رہا ہوتا ہے لیکن ہم انہیں سن نہیں پاتے۔ تو پھر یہ اشارے کس کو ملنے کا زیادہ امکان ہے؟ کون لوگ ہیں جنہیں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے؟ کیا اس کا تعلق صرف وزن سے ہے یا کچھ اور بھی عوامل ہیں؟ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ جینیات ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ٹائپ 2 ذیابیطس ہے تو سمجھیں کہ بندوق پہلے سے بھری ہوئی ہے، آپ کو صرف ٹریگر دبانے سے بچنا ہے۔ پھر آتا ہے اضافی وزن، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد کی چربی۔ یہ چربی صرف پڑی نہیں رہتی، یہ میٹابولک طور پر بہت ایکٹیو ہوتی ہے اور انسولین کی مزاحمت کو مزید بگاڑتی ہے۔ اور ہمارا آج کل کا طرز زندگی، ہر وقت بیٹھے رہنا، وہ تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ سست طرز زندگی انسولین کی حساسیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونل حالات جیسے PCOS یا حمل کے دوران ہونے والی ذیابیطس کی تاریخ بھی خطرے کو بہت بڑھا دیتی ہے۔
اور اگر کسی کو پہلے سے ہی ہائی بلڈ پریشر یا ہائی کولیسٹرول ہے تو یہ سب ایک ہی تصویر کے الگ الگ ٹکڑے ہیں جسے میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، اور پری ڈائبٹیز اس کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جدید دور کی تقریباً تمام بڑی بیماریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہاں ایک مشکل ہے۔ زیادہ تر لوگ بالکل ٹھیک محسوس کرتے ہیں، یا اگر تھکاوٹ جیسی کوئی علامت ہو بھی تو اسے کام کے دباؤ کا نام دے دیتے ہیں۔ تو وہ کون سی باریک چھپی ہوئی علامات ہیں جو ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ سالانہ چیک اپ بہت ضروری ہے، کیونکہ علامات اکثر بہت ہی غیر واضح ہوتی ہیں، لیکن جسم کچھ سگنل ضرور دیتا ہے۔ ایک سب سے واضح اور حیران کن علامت ہے جسے ایکینتھوسس نائگریکنز کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت عجیب نام ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ کیا یہ جلد پر کسی قسم کا نشان ہے؟ جی، یہ جلد پر ایک گہرے مخملی قسم کے دھبے ہوتے ہیں، عام طور پر گردن کے پچھلے حصے، بغلوں یا جلد کی تہوں میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی میل یا گندگی نہیں ہے جسے رگڑ کر صاف کیا جا سکے۔ یہ خون میں گردش کرتی ہوئی ایکسٹرا انسولین کا براہ راست نتیجہ ہے۔ یہ آپ کی جلد پر آپ کے میٹابولزم کا فنگر پرنٹ ہے۔ یہ تو کسی جاسوسی کہانی کی طرح لگ رہا ہے کہ آپ کی جلد بتا سکتی ہے کہ آپ کے خون میں کیا چل رہا ہے۔ اچھا، توانائی کی سطح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوسری بڑی علامت ہے، مسلسل اور ناقابل وضاحت تھکاوٹ۔ یہ وہ تھکاوٹ نہیں جو ایک کپ کافی سے ٹھیک ہو جائے، بلکہ یہ ایک ایسی سستی ہے جو سارا دن آپ پر طاری رہتی ہے، چاہے آپ رات کو ٹھیک سے سوئے بھی ہوں۔ اور اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ اگر آپ کے خلیوں کو توانائی یعنی گلوکوز ٹھیک سے نہیں مل رہی تو آپ کا جسم کیسے چلے گا؟ ایندھن خون میں موجود ہے لیکن انجن تک نہیں پہنچ پا رہا، جس کی وجہ سے جسم سست پڑ جاتا ہے۔ اور کھانے کی شدید خواہش کا کیا معاملہ ہے، خاص طور پہ میٹھی چیزوں کا؟ بہت سے لوگ اسے اپنی کمزوری سمجھتے ہیں۔ یہ تیسرا بڑا سگنل ہے، اور یہ قوت ارادی کی کمی نہیں، یہ خالصتاً بائیولوجی ہے۔ جب خون میں گلوکوز کی سطح غیر مستحکم ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو دماغ کو خطرے کا سگنل ملتا ہے اور وہ فوری توانائی کا مطالبہ کرتا ہے، اور سب سے تیز توانائی سادہ شکر سے ملتی ہے۔ یہ کوئی کردار کی خامی نہیں، یہ ایک میٹابولک ایمرجنسی سگنل ہے۔ یہ جاننا بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑی راحت کی بات ہوگی کہ یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ ان کے جسم کا ایک سگنل ہے۔ تو اگر کسی کو یہ علامات محسوس ہوں یا وہ خطرے والے گروپ میں آتے ہوں تو تشخیص کا عمل کیا ہے؟ کیا یہ پیچیدہ ہے؟ بالکل نہیں، یہ بہت سیدھا اور آسان ہے۔ 3 بنیادی خون کے ٹیسٹ ہیں جو پوری کہانی بتا دیتے ہیں۔ پہلا ہے ہیموگلوبن HbA1c۔ یہ پچھلے 2 سے 3 مہینوں کی اوسط بلڈ شوگر بتاتا ہے۔ پری ڈائبٹیز کے لیے اس کی رینج 5.7% سے 6.4% ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 5.7 سے 6.4۔ اور دوسرا ٹیسٹ؟ دوسرا ہے فاسٹنگ بلڈ گلوکوز، یعنی کم از کم 8 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد شوگر کی سطح۔ یہاں پری ڈائبٹیز کی رینج 100 سے 125 mg/dl ہے۔ اور تیسرا ٹیسٹ، جسے گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ آپ کے میٹابولزم کا ایک سٹریس ٹیسٹ ہے۔ سٹریس ٹیسٹ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ کو ایک میٹھا مشروب پلایا جاتا ہے اور پھر 2 گھنٹے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جسم نے اس شوگر کو کتنی اچھی طرح ٹھکانے لگایا۔ یہاں 140 سے 199 کی رینج پری ڈائبٹیز کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک ٹیسٹ میں بھی نتیجہ اس رینج میں آنا تشخیص کے لیے کافی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ نمبرز ناکامی کا سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ فیڈ بیک ہیں، ایک موقع ہے کہ آپ سمت بدل لیں۔ لیکن آئیے اس بات پر زور دیں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اگر کوئی ٹھیک محسوس کر رہا ہے تو ان نمبرز پر فوری توجہ دینا کیوں اہم ہے؟ پس پردہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ فوری طور پر اس لیے ضروری ہے کیونکہ پری ڈائبٹیز کو نظر انداز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس بڑھی ہوئی انسولین اور ہلکی سی بڑھی ہوئی شوگر کو سالوں تک اپنے جسم میں خاموشی سے تباہی مچانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ نقصان خاص طور پر آپ کی باریک خون کی نالیوں اور اعصاب کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ آنکھوں کے مسائل، گردے کی خرابی اور اعصابی کمزوری کی بنیاد رکھتا ہے۔
اور یہ سب کچھ ٹائپ 2 ذیابیطیز کی باقاعدہ تشخیص سے سالوں پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری کے نتائج سے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو بیماری کا نام بھی ملے؟ بالکل، اور اس کے علاوہ یہ دائمی سوزش، دل کے دورے اور فالج کے خطرے کو بھی بہت بڑھا دیتی ہے۔ یہ کوئی الگ تھلگ مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ واقعی عمل کرنے کے لیے ایک مضبوط وجہ ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ عمل کرنے سے نتائج بھی بہت شاندار ملتے ہیں۔ ذرائع بار بار ایک تاریخی تحقیق ڈائبٹیز پریونشن پروگرام یعنی DPP کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے کیا تھے؟ ذیابیطس کی طرف پیش رفت کو 58% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا عدد ہے، اور 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ شرح اور بھی زیادہ تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حالت قابل واپسی ہے۔ 58%؟ یہ تو حیران کن ہے۔ تو آئیے ان تبدیلیوں پر بات کرتے ہیں۔ وہ کون سی 4 بنیادی حکمت عملی ہیں جو اس صورتحال کو پلٹ سکتی ہیں؟ پہلی ہے حرکت۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں زیادہ چلو، لیکن کیا 20 منٹ کی واک واقعی اتنے بڑے مسئلے کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ یہ بہت آسان لگتا ہے۔ یہ آسان لگتا ہے، لیکن یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور ہے۔ جب آپ حرکت کرتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کے پٹھے یعنی مسلز کام کرتے ہیں، تو وہ گلوکوز کے لیے ایک اسفنج کی طرح بن جاتے ہیں۔ وہ خون سے شوگر کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پٹھوں کو سکڑنے کے لیے گلوکوز حاصل کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسے براہ راست استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ تو ورزش ایک طرح سے انسولین کے زنگ آلودہ تالے کو بائی پاس کر جاتی ہے؟ بالکل، یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اور ہم میراتھن دوڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہفتے میں 5 دن روزانہ صرف 20 سے 30 منٹ کی تیز واک کافی ہے۔ اس کے ساتھ اگر وزن اٹھانے کی ورزش بھی شامل کر لی جائے تو اور بھی بہتر ہے، کیونکہ جتنا زیادہ پٹھوں کا حجم ہوگا، آپ کا جسم آرام کی حالت میں بھی اتنا ہی بہتر طریقے سے شوگر کو استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف کیلوری جلانے کا معاملہ نہیں، بلکہ جسم کی شوگر استعمال کرنے والی مشینری کو بہتر بنانے کا ہے۔ اب آتے ہیں حکمت عملی نمبر 2، خوراک۔ یہاں کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے؟ خوراک کا بنیادی مقصد بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنا ہے، تو سب سے پہلے ان چیزوں کو ختم کریں جو شوگر میں تیز اچھال لاتی ہیں، جیسے میٹھے مشروبات اور بہت زیادہ پروسیسڈ غذائیں۔ دوسرا، فائبر کو اپنا دوست بنائیں، خاص طور پر گھلنشیل فائبر جو آپ کو جو، سیب، دالوں اور پھلیوں میں ملتا ہے۔ یہ ہاضمے کو سست کرتا ہے، جس سے شوگر خون میں آہستہ آہستہ شامل ہوتی ہے۔ اور پروٹین اور صحت مند چکنائی کا کیا کردار ہے؟ وہ بہت اہم ہے۔ ہر کھانے میں پروٹین اور صحت مند چکنائی شامل کرنے سے آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس سے وہ شدید میٹھے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ تیسری حکمت عملی وزن میں کمی ہے۔ یہ سن کر ہی بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن ذرائع میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ حیران کن طور پر کم ہیں۔ جی، یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ DPP تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے کل وزن کا صرف 5 سے 7% کم کرنا انسولین کی حساسیت کو ڈرامیٹکلی بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر کسی کا وزن 100 کلو ہے تو ہم صرف 5 سے 7 کلو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک قابل حصول ہدف ہے جو بہت بڑے نتائج دیتا ہے۔ یہ 5% کا ہدف قابل حصول لگتا ہے، لیکن آئیے حقیقت پسند بنے۔ زیادہ تر لوگ جو وزن کم کرتے ہیں وہ اسے واپس بڑھا لیتے ہیں۔ تو اس کمی کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی کلید کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وزن برقرار رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز مسلسل حرکت ہے۔ ہفتے میں 150 منٹ کی سرگرمی طویل مدت میں انسولین کی حساسیت کو خوراک سے بھی زیادہ مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ مقصد ایک عارضی ڈائٹ نہیں، بلکہ مستقل عادات اپنانا ہے۔ اور آخر میں وہ 2 چیزیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، نیند اور تناؤ۔ اور یہ بالکل بھی ثانوی نہیں ہے۔ ایک رات کی خراب نیند بھی اگلے دن آپ کے خلیوں کو انسولین کے لیے کم حساس بنا سکتی ہے، اور جب آپ مسلسل تناؤ میں رہتے ہیں تو آپ کا جسم کورٹیسول نامی ہارمون خارج کرتا ہے، جس کا کام ہی بلڈ شوگر کو بڑھانا ہے۔ لہٰذا اچھی نیند اور تناؤ کا انتظام اس جنگ میں بہت اہم ہتھیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو طرز زندگی کی تبدیلیاں بنیاد ہیں، لیکن
کیا کبھی ایسا وقت آتا ہے جب یہ کافی نہیں ہوتی؟ دوا کب اس تصویر میں شامل ہوتی ہے؟ جی ہاں، کچھ لوگوں کے لیے خاص طور پر جن کے نمبرز بہت زیادہ ہوں، بی ایم آئی زیادہ ہو یا خاندان میں بیماری کی مضبوط تاریخ ہو، دوا ایک اہم مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور اس معاملے میں جو بنیادی دوا استعمال ہوتی ہے وہ میٹفورمن ہے۔ اور میٹفورمن بالکل کیا کرتی ہے؟ یہ اس عمل کو ریورس کرنے میں کیسے مدد دیتی ہے؟ یہ دو اہم کام کرتی ہے۔ پہلا، یہ جگر میں گلوکوز کی پیداوار کو کم کرتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ دوسرا، یہ باقی جسم کے خلیوں کو انسولین کے لیے تھوڑا زیادہ سینسٹیو بناتی ہے۔ یہ اس زنگ آلود تالے پر تھوڑا سا تیل ڈالنے جیسا ہے تاکہ چابی بہتر کام کر سکے۔ یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ کیا اس کے کوئی عام ضمنی اثرات ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے؟ سب سے عام ضمنی اثر معدے کے مسائل ہیں، جیسے پیٹ خراب ہونا یا اسہال، خاص طور پر شروع میں۔ اسی لیے ڈاکٹر ہمیشہ کم خوراک سے شروع کر کے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں۔ ایک اور چیز جس پر طویل مدتی استعمال میں نظر رکھنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وٹامن B12 کے جذب میں کمی کر سکتی ہے، اس لیے B12 کی سطح کی نگرانی کی سفارش کی جاتی ہے۔ لیکن اصل پیغام یہ ہے کہ دوا ایک مددگار آلہ ہے، طرز زندگی میں تبدیلی کا متبادل نہیں۔ ایک گولی خراب خوراک اور سست طرز زندگی کے اثرات کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی۔ بالکل، یہ سب مل کر کام کرتا ہے، اور اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پری ڈائبٹیز ایک سزا نہیں ہے، یہ ایک ناگزیر راستہ نہیں ہے جو لازماً ٹائپ 2 ذیابیطس کی طرف جائے۔ یہ آپ کے جسم کی طرف سے ایک ویک اپ کال ہے، ایک قابل پیمائشی موقع ہے کہ آپ اپنی مستقبل کی صحت کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ تو پیغام واضح ہے، انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کو خطرے کے عوامل یا علامات اپنے اوپر لاگو ہوتے نظر آتے ہیں، مسلسل تھکاوٹ، کمر کے گرد وزن، خاندانی تاریخ، تو ڈاکٹر سے اسکریننگ کے لیے کہیں۔ ایک سادہ سا خون کا ٹیسٹ آپ کو وضاحت دے سکتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور جو قدم آپ آج اٹھائیں گے وہ آپ کی آنے والی زندگی کی صحت کی سمت کو کسی بھی اور چیز سے زیادہ طاقتور طریقے سے بدل سکتے ہیں۔ بالکل، اور میں سامعین کو ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے 58% کی بات کی کہ طرز زندگی میں تبدیلی سے ذیابیطس کا خطرہ آدھے سے زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، کون سی دوسری دائمی بیماریاں ہیں جو ہمیں اپنی عادات میں مستقل تبدیلی کے ذریعے اپنی تقدیر بدلنے کا اتنا واضح، طاقتور اور قابل کنٹرول موقع فراہم کرتی ہیں؟ پری ڈائبٹیز کا یہ انتباہ دراصل بااختیار ہونے کا ایک نایاب موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔